بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اراکین پارلیمان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، افواج پاکستان کے سربراہان، شہدائے پاکستان کے عظیم اہل خانہ، پاک فوج کے بہادر غازیوں، مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ 6 ستمبر ایک دن نہیں بلکہ ہماری قومی تاریخ میں استعارہ ہے، قومی یکجہتی کا، حوصلے کا اور قربانی کا۔ بلا شبہ یہ ایک تجدید وفا کا دن ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کیسے آج سے 56 برس قبل پوری قوم ایک غیر اعلانیہ جنگ کے خلاف دشمنوں کے ناپاک عزائم کی راہ میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑی ہو گئی۔ اس جدوجہد میں نہ صرف ہم نے دشمن کے ناپاک عزائم اور اس کی طاقت کے گھمنڈ کو نیست و نابود کر دیا، بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام بھی دیا کہ ہم بحیثیت قوم نہ صرف اپنی آزادی سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس سرزمین کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے اور نہیں کریں گے۔ ہماری آزادی کی پہلے سانس سے لے کر آئندہ آنے والی نسلوں تک پاکستان کا بچہ بچہ اس آزادی کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ ایک اور سبق جو اس جنگ سے دشمن نے سیکھا، یقیناً سیکھا ہوگا، وہ یہ تھا کہ کسی بھی آزمائش کی گھڑی میں پوری قوم اور پاک افواج کا رشتہ بے مثال اور نہ مٹنے والا ہے۔ جنگ چاہے 17 دن کی ہو یا 70 برس کی، روایتی ہو یا غیر روایتی، ہمارا دشمن وطن کے لیے ہماری قربانیوں کی روایت اور جذبے کو ماند نہیں کر سکتا۔ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی جانچ بازوں نے ہمیشہ اپنے لہو سے پاکستان کی آزادی اور سلامتی کا تحفظ کیا۔ ان کی قربانیاں اور جانوں کے نذرانوں سے نہ صرف ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا بلکہ پوری قوم کا سر رہتی دنیا تک فخر سے بلند کیا۔ انہی ناقابل فراموش قربانیوں کو آج ایک بار پھر نئے عزم سے یاد کرتے ہوئے ہم آج کے دن قوم کی ان عظیم سپوتوں اور ان کے خاندانوں کے جذبہ حب الوطنی کو تہہ دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں۔ معزز حاضرین، آزادی کی نعمت ایک عطیہ خداوندی ہے اور پاکستان کی آزادی اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور ہمارے بزرگوں کی ایک لمبی جدوجہد کے بعد ہی ممکن ہوئی ہے۔ آزادی کے اس سفر میں بہت سارے کٹھن مراحل آئے، لاکھوں خاندانوں نے ہجرت کی، ماں اور بہنوں نے خون کے دریا عبور کیے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارا دشمن روز اول سے ہماری آزادی و خود مختاری کے درپے تھا اور ہے۔ آزادی کے حصول کے ساتھ ہی پاکستان کو ہندوستان کی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان پر کبھی روایتی جنگ کی صورت میں جارحیت مسلط کی گئی، تو کبھی دہشت گردی کی صورت میں، کبھی آبی جارحیت کی صورت میں، تو کبھی مختلف معاشی اور سفارتی ہتھ کنڈوں کی صورت میں۔
امن کے لیے پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود ہمیں آج بھی اپنے مشرقی ہمسائے کے ساتھ پرامن، بقائے باہمی اور عزت و وقار کے ساتھ رہنے میں مسائل کا سامنا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا ہمسایہ 1947 سے آج تک ہماری آزادی کے حصول کی تاریخ کو دل سے قبول نہیں کر سکا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقتوں کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے تمام مسائل کا منصفانہ حل ہم تلاش کریں۔ اس میں پورے خطے اور دونوں ملکوں کی عوام کی سلامتی و ترقی و فلاح و بہبود کا راز مضمر ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس خطے کی ترقی اور نمو کا راز مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے جڑا ہوا ہے۔ ہم ہندوستان کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے اور 5 اگست 2019 کے بعد اٹھائے گئے وہ تمام اقدامات جو در حقیقت مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہیں اور خلاف ورزی کرتی ہیں، ان کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں اور بین الاقوامی دوستوں کو، اقوام متحدہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خلاف ورزی چل نہیں سکتی۔ یہ ہندوستان کو یاد رکھنا ہوگا کہ جذبہ آزادی کو طاقت کے بلبوتے پر اور کالے قوانین کے جبر تلے زیادہ عرصہ تک دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ انسانیت کی تاریخ کے خلاف ہے۔ ہم کشمیریوں کے جذبہ حریت اور قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی حمایت میں اپنی ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی جدوجہد جاری رکھیں گے اور ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ معزز سامعین، پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، یہ بار بار ہم کہتے رہے ہیں، یاد دلانا چاہتے ہیں پڑوسیوں کو اور دنیا کو کہ ہم امن کے خواہاں ہیں۔ ہم افغانستان میں بدلتی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج بھی پاکستان ان تمام کوششوں کا حصہ ہے جو افغانستان میں ایک پائیدار امن کے لیے کی جا رہی ہیں۔ یہاں میں آپ سب کو کی توجہ پاکستان کی ان عظیم قربانیوں کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں جو ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں بحیثیت قوم ادا کی ہیں، اور آپ نے قصے بھی آج سنے کہ کیا کیا قربانیاں ہم نے دیں۔ ہماری بہادر افواج نے دہشت گردی کا قلع کما کرنے کے لیے لاتعداد کامیاب آپریشن کیے۔ ہمارے مغرب میں دوسرے ممالک فیل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیاب کر کے دکھایا۔ جنگ زدہ علاقوں کو بحالی کو ممکن بنایا۔ اس طرح ہم نے پاکستان اور افغانستان کی بین الاقوامی سرحد پر باڑ لگا کر نہ صرف اپنی مغربی سرحدوں کو محفوظ کیا بلکہ تمام بے بنیاد الزامات کا بھی مؤثر جواب دیا، اور ان قربانیوں کا ذکر ابھی بھی آپ نے یہاں پر سنا۔ ہم دعا گو ہیں کہ افغانستان کے عوام امن اور سلامتی کے ایک نئے باب کا آغاز کریں۔ یہ دنیا میں اس بات کی گونج ہم چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان امن کا امن در حقیقت پاکستان میں امن کا مظہر ہے۔ مجھے امید ہے کہ دنیا اس خطے میں امن کے لیے کی گئی ہماری تمام کاوشوں کو کسی تعصب کے بغیر، میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کسی تعصب کے بغیر، کیونکہ بہت پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہوتا رہتا ہے، کسی تعصب کے بغیر حقیقت کی نظر سے دیکھے گی اور سراہے گی، تاریخ ضرور سراہے گی۔ معزز سامعین، زندہ قومیں وقت کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ اپنے مقاصد، صلاحیتوں اور استعداد کو نکھارتی رہتی ہے۔ ہماری بہادر افواج ہمیشہ اسی جذبے کے تحت زمانے کے بدلتے معیار کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھتی ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ بات باعث اطمینان بھی ہے
اور باعث عز و افتخار بھی کہ پاکستان کی دفاعی صنعت میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ خود انحصاری کی طرف بھی بہت واضح پیش رفت ہوئی ہے۔ الحمدللہ آج نہ صرف ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہیں ہم، بلکہ اپنی تمام تر دفاعی ضروریات کو مؤثر انداز میں پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ الحمدللہ JF-17 ہو، الخالد ٹینک ہو اور نیوی کی شپ بلڈنگ صلاحیت ہو، یہ ساری چیزیں اس بات کا منہ بوتا ثبوت ہیں۔ پاکستانی قوم اور ہماری بہادر مسلح افواج بدلتے وقت کے فن ضرب و حرب سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ان سے پیدا ہونے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے پرعزم بھی ہیں۔ ہمیں صرف اپنی قوم پر یقین، ریاست پر اعتماد اور صفوں میں اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنا ہوگا۔ ہمیں بحیثیت قوم تحمل، برداشت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کو حقائق سے تول کر رد کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فاسقوں کے حوالے سے جو وہ فیک نیوز لاتے ہیں ان سے بھی خبردار رہو۔ ایک بے مثال قومی یکجہتی ہی ہمارے پرامن اور شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر شہداء اور غازیوں کی عظیم قربانیاں اور ان کے خاندانوں کی استقامت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں اور بناتا رہا ہوں کہ شہداء کے خاندانوں سے رابطے میں رہوں۔ آج صبح ہی میں نے باجوڑ میں شہید ہونے والے سپاہی جمال کے والد اور سپاہی ایاز کے بھائی سے بات کی۔ اس کے علاوہ ضلع کرم میں پچھلے دنوں شہید ہونے والے کیپٹن باسط علی شہید اور سپاہی حضرت بلال، پسنی میں شہید ہونے والے کیپٹن عفان مسعود اور گچک بلوچستان میں شہید ہونے والے کیپٹن کاشف شہید کے اہل خانہ سے بھی بات کی اور انہیں قوم کی خاطر اپنے پیاروں کی عظیم قربانی پر خراج تحسین پیش کیا، ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور مجھے فخر سے یہ بیان کرتا ہوں میں کہ ہر خاندان نے اس بات کا اظہار کیا کہ اور بچے بھی اس راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، اپنی قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی پیچھے پھینک نہیں سکتا۔ یہ بھروسہ شہادت پر، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تا قیامت یہ سب زندہ رہیں گے، تو ہم ان کے مشکور ہیں اور ان کی جو قربانی ہے اس کا پوری قوم اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ہم ان کی وجہ سے، ان کی شہادت کی بدولت، ان شہداء کی بدولت ہم آج خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک کا امن ان کی قربانیوں سے ہی وابستہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے بہادر جوان ان شہداء کی طرح جذبہ ستمبر کو اپنے دلوں میں زندہ رکھتے ہوئے پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کو اور قوم کی خوشحال مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ افواج پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔